چلیں آج انسانیت کی بالکل شروعات کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو اسلامی روایات میں ہمیں ملتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہم سب کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو کچھ سوالات ہیں جو اکثر ذہن میں آتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ انسانی نسل شروع کیسے ہوئی؟ اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ پہلی شادی بھائی بہن کے درمیان ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج کے اس نشست میں ہم انہی سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے انسان کی تخلیق سے بھی پہلے، آسمانوں پر ہونے والے ایک بہت اہم مکالمے سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق بنائے گا جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اس پر اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین کے ہر حصے سے مٹی اکٹھی کی جائے، کالی، سفید، سرخ، ہر طرح کی مٹی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسانوں میں اتنے مختلف رنگ اور مزاج پائے جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ ہم سب کی اصل ایک ہی ہے۔ پھر اس مٹی سے ایک انسانی ڈھانچہ بنایا گیا، اور جب اس میں روح پھونکی گئی تو پہلے انسان نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ جب حضرت آدم کو زندگی ملی تو سب سے پہلا عمل جو ان سے سرزد ہوا وہ ایک چھینک تھی۔ فرشتوں نے انہیں سکھایا کہ وہ کہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ تھا انسانیت کا پہلا مکالمہ، شکر اور رحمت کا مکالمہ۔ لیکن اسی موقع پر کہانی کا پہلا ٹکراؤ بھی سامنے آیا۔ جب تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو سب نے حکم مانا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ بس یہی وہ تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ جنت میں ہر نعمت ہونے کے باوجود حضرت آدم تنہا محسوس کرتے تھے۔ پھر ایک روز جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے اپنے پاس حضرت ہوا کو پایا۔ روایات کے مطابق انہیں آدم کی پسلی سے ہی تخلیق کیا گیا تھا۔ ان کا نام ہوا اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے بنائی گئی تھیں، اور ان کی تخلیق کا مقصد تھا ایک دوسرے کے لیے سکون اور کمپینین شپ کا ذریعہ بندہ۔ اب کہانی جنت کے اس موڑ پر آتی ہے جہاں ایک ممنوعہ درخت کے ذریعے انسان کی پہلی آزمائش شروع ہوئی۔ ابلیس، جو اب انسان کا کھلا دشمن بن چکا تھا، انہیں بہکانے کی کوشش میں لگ گیا۔ اس نے وسوسے ڈالے، قسمیں کھائیں کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو یا تو ہمیشہ کی زندگی پالیں گے یا فرشتے بن جائیں گے۔ وہ مسلسل کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ پہلے حضرت حوا کو راضی کیا اور پھر ان کے کہنے پر حضرت آدم بھی مان گئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل چکھا، ان کی معصومیت کا پردہ ہٹ گیا اور انہیں پہلی بار شرم کا احساس ہوا۔ وہ فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ یہ وہ خوبصورت دعا ہے جو اللہ نے خود انہیں سکھائی تھی۔ اس میں اپنے غلطی کا صاف اعتراف ہے اور اللہ کی رحمت کی طلب ہے۔ یہ دعا آج بھی ہم سب کے لیے توبہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اب کہانی زمین پر شروع ہوتی ہے، اور یہاں ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے جو ہم نے شروع میں اٹھائے تھے کہ انسانی نسل آخر آگے کیسے بڑھی۔ زمین پر ان کا آغاز آسان نہیں تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے الگ مختلف جگہوں پر اتارا گیا۔ ایک لمبے عرصے تک وہ دونوں اپنی غلطی پر روتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تب اللہ کے حکم سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، اور وہ جگہ تھی عرفات کا میدان، مکہ کے قریب۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت حوا کے ہاں 20 بار بچوں کی پیدائش ہوئی، اور ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو نسل کو آگے بڑھانے کا قانون کیا تھا؟ بہت سادہ مگر بہت اہم۔ جو بھائی بہن ایک ساتھ جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ شادی کے لیے ایک پیدائش کے لڑکے کا رشتہ دوسری پیدائش کی لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی ضرورت کے تحت ایک الہی نظام تھا، اور اسی شادی کے قانون سے انسانی تاریخ کا پہلا بڑا جھگڑا اور پہلا سانحہ جنم لیتا ہے، حابیل اور قابیل کی کہانی۔ ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی اس کی جڑواں بہن اقلیمہ بہت خوبصورت تھی۔ قانون کے مطابق اس کی شادی حابیل سے ہونی تھی، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی بہن سے شادی کرے۔ جب یہ جھگڑا بڑھا تو فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کی بات مانی جائے گی۔ حابیل نے اپنا سب سے بہترین جانور پیش کیا، جبکہ قابیل نے اپنی فصل کا سب سے خراب حصہ لا کر رکھ دیا۔ روایت کے مطابق آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔
جبکہ قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی۔ اس بات نے قابیل کے دل میں حسد کی آگ کو اور بھڑکا دیا، اور اس نے غصے میں آ کر اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا۔ اور یہ واقعہ ایک بہت گہرے اصول کی بنیاد رکھتا ہے، وہ یہ کہ جو شخص کسی برائی کی ابتدا کرتا ہے اسے نہ صرف اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ اس برائی کو دہرائیں گے ان سب کے گناہ کا ایک حصہ بھی اس کے نامہ مال میں لکھا جائے گا۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ تب اللہ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے زمین کھود کر مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو شرمندگی ہوئی اور اس نے کوے سے سیکھ کر اپنے بھائی کی تدفین کی۔ چلیں اب اس کہانی کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری داستان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں اور حضرت آدم کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا۔ تو دیکھیں اس پہلی کہانی میں ہمارے لیے کتنے گہرے سبق ہیں۔ آدم اور حوا کی توبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کے بعد پلٹنے میں ہی عظمت ہے۔ قابیل کی کہانی ہمیں حسد اور تکبر کے خوفناک انجام سے خبردار کرتی ہے، اور اسی طرح ہمیں معاشرتی قانون، موت کی حقیقت اور نیکی اور بدی کی اس جنگ کا پتہ چلتا ہے جو ازل سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا خاتمہ بھی ایک سبق تھا۔ جب ان کا وقت قریب آیا تو فرشتے ان کی روح لینے آئے، اور انہوں نے نہ صرف ان کی روح قبض کی بلکہ ان کے بچوں کو یہ بھی سکھایا کہ میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے، کیسے کفن پہنایا جاتا ہے اور نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ انسانیت کے لیے آخری تعلیمات تھی۔ اور آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ انسانیت کا پہلا بڑا گناہ اور پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی آج ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ آج بھی انسانی فطرت اور ہمارے معاشرتی جھگڑوں کی عکاسی کیسے کرتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔